بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے 8 خوابوں کا ذکر کریں گے کہ جس بھی اللہ کے نیک بندے یا بندی کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، آپ کی دعا پر کن فرما دیا جا چکا ہے، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، مبشرات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ بعض حدیث میں ہے، صالح مومنین کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہترین وقت چنتا ہے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ جب اللہ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو اس کو خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے، وہ پھر چاہے نماز کی صورت ہو، قرآن کی صورت میں ہو یا ذکر کی صورت میں۔ اور قرآن کے الفاظ کتنے خوبصورت اور تسلی بخش ہیں نا۔ اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، اور تمہارا تعلق اللہ سے ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہو۔ دل کھول کر جو چاہو مانگا کرو، کیونکہ وہ ہمیں ہماری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ ہمارے یقین کے مطابق نوازتا ہے۔ اور اپنے اللہ پر یقین کو گہرا رکھے، کیونکہ بہت ساری دعائیں صرف یقین کی بدولت قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اور جان رکھے کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، اور اس کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ یہ دل سے زبان تک آنے سے پہلے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اپنے سجدوں کو طویل کر دیں، کیونکہ اللہ نے بے چین دلوں کی شفا سجدے میں رکھی ہے۔ ناظرین، اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ یہ خواب کن لوگوں کو دکھاتا ہے اور کب دکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے بہت بہت دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو انسان کے کیے ہوئے سارے اعمال بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ نیک اعمال تو کر رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور نیک اعمال ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دعا بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور چونکہ اس کے کیے ہوئے نیک اعمال اللہ کو بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ انسان کو اس کے خواب کے ذریعے بتاتا ہے کہ تمہاری دعا اللہ کے ہاں کس قدر مقبول ہے۔ تو آئے ناظرین، جانتے ہیں کہ وہ کون سے خواب ہے جس کی قبولیت اللہ نے لکھ دی ہے۔ سب سے پہلا خواب جو دعا قبول ہونے کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خواب میں دعا مانگ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو خواب میں دعا مانگتے ہوئے دیکھنا، اس حاجت کے ساتھ جس کو آپ اللہ سے بار بار طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دوسری وجہ دعا قبول ہونے کی خواب میں نماز پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔
نماز ایک نیک عمل ہے اور اللہ نے آپ کے اس عمل کو پسند فرما لیا ہے، اور خواب کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ تیسری وجہ دعا قبول ہونے کی وہ یہ ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھنا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دعا قبول ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے یا بہت جلد اللہ آپ کی دعا قبول فرما لیں گے۔ دعا قبول ہونے کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ خواب میں اندھیرے سے اجالے کی طرف جانا، مطلب روشنی دیکھنا، اپنے آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہیں اور آپ کی دعا ضرور قبول فرما لیں گے۔ خواب میں ہریالی دیکھنا، باغات دیکھنا، یہ دعا قبول ہونے کی چھٹی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہریالی خوشحالی کی علامت ہے اور آپ نے خواب میں بھی ہریالی دیکھی ہے، تو اللہ نے آپ کو خواب کے ذریعے بتا دیا ہے کہ بہت جلد تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا قبول ہونے کی ساتویں نشانی خواب میں مردے سے کوئی چیز لینا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مردے کو دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر آپ مردے سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ دعا قبول ہونے کی آٹھویں نشانی یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، چونکہ پہاڑ کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مشکلات کی علامت ہے، لیکن چونکہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں تو اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ مشکل جگہ سے یعنی پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن خواب دیکھ رہے ہو اور وہ قبول ہو جائے۔ ایک خواب اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا آپ کی سوچ اور آپ کا خیال ہوتا ہے جو آپ پورے دن سوچتے رہتے ہیں، خیال کرتے رہتے ہیں۔ ہر خواب کا سچا ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ خواب جو بار بار آپ کو آ رہے ہوتے ہیں، آپ بار بار وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس خواب کے ذریعے اللہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کا سچا خواب ہوتا ہے۔ اور آخر میں میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیں۔ نہ جانے کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دے۔ اے کن کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنے بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امید، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت انہیں حیران کر دے اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج دے کہ وہ اگلی بار روئے تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو شیئر، لائک، ایک پیارا سا کومنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔